بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ امریکہ کے ایک اور جہاز پر حوثی حملہ، انصار اللہ لیڈر نے کہا کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایران نے علاقے میں نئے جہاز بھیجے۔ جنگ پھیلنے سے روکنے کے لیے حوثیوں اور ایران سے ایجپٹ کی بات چیت، چائنا نے کہا صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ غزہ جنگ کے 105 دن، اسرائیلی حملے جاری، یونائیٹڈ نیشنز نے کہا فلسطینی قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ نتن یاہو نے جنگ روکنے اور فلسطینی ریاست بنانے کے مطالبات رد کر دیے، کہا حماس کو ختم کرنے اور ہوسٹیجز کو رہا کرنے تک لڑائی جاری رہے گی۔ غزہ جنگ پر امریکہ اور اسرائیل میں اختلافات، بلنکن نے کہا آزاد فلسطینی ریاست بنانے تک اسرائیل محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل میں نتن یاہو کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے، وار کیبنٹ کے وزیر نے مانا حماس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایہود بارک نے کیا جلد الیکشنز کا مطالبہ۔ غزہ میں سویلینز کے خلاف جرائم کی تحقیقات کے لیے چلی اور میکسیکو ICC پہنچ گئے، کئی ملکوں میں فلسطین کی تائید میں مظاہرے۔ پاکستان نے ایران سے کہا ملک کی سیکیورٹی ریڈ لائن ہے، دونوں ملکوں کے فورن منسٹرز کی بات چیت، تہران نے اسلام آباد کو بھائی قرار دیا۔ بلقیس بانو کے مجرم 2 دنوں میں سلاخوں کے پیچھے ہوں گے، سپریم کورٹ نے سرنڈر کے لیے وقت دینے سے انکار کر دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ یمن کی حوثی فوج نے غزہ کے فلسطینیوں کی تائید میں امریکہ کے ایک اور جہاز پر حملہ کیا۔ ایک بیان میں حوثی فوج نے کہا کہ اس نے خلیج عدن میں سمندری میزائل کے ذریعے امریکی جہاز چیم رینجر کو نشانہ بنایا۔ پچھلے 1 مہینے میں یمنیوں نے ایسے کئی حملے کیے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ نے حوثیوں کی فوجی صلاحیتیں کم کرنے کے لیے یمن میں کئی جگہ میزائل حملے کیے ہیں، لیکن اب تک بھی حوثی حملے کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ آئندہ بھی حملے کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک اسرائیل غزہ جنگ ختم نہیں کرتا، اسرائیل جانے والے جہازوں پر حملے ہوتے رہیں گے۔ حوثیوں نے امریکہ اور برطانیہ کے حملوں کے بعد اعلان کیا کہ اب امریکہ اور برطانیہ کے جہاز بھی ان کے جائز ٹارگٹ ہوں گے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے حوثیوں نے کئی بار اسرائیلی مفادات کو نشانہ بنایا ہے۔ حوثیوں کی انصار اللہ تحریک کے لیڈر عبد الملک الحوثی نے کہا کہ ریڈ سی میں ان کی کارروائیاں جاری رہیں گی اور امریکہ اور برطانیہ کی جارحیت سے ہماری فوجی صلاحیتیں متاثر نہیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کی جارحیت جتنی زیادہ ہوگی، ہماری جوابی کارروائی بھی اتنی ہی شدید ہوگی۔ عبد الملک الحوثی نے کہا کہ فلسطینیوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس پر مسلم ملک غفلت برت رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں مغربی ملک خاص طور پر امریکہ کو کافی غصہ ہے اور یہ حالات ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے ہیں۔ انصار اللہ لیڈر نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں اپنا ایک بھی مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ایران نے اعلان کیا کہ وہ عالمی سمندروں میں اپنے نئے جہاز بھیج رہا ہے۔ ایران کے سمندری فوجوں کے کمانڈر ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی نے یہ اعلان کیا۔ حوثیوں کو ایران کی مدد حاصل ہے۔ ایران نے یمن کے حوثیوں کو دہشت گرد قرار دینے کے امریکہ کے فیصلے پر تنقید کی ہے۔ ایرانی عہدیداروں نے کہا ہے کہ یہ چھیڑ خانی ہے اور تباہ کن قدم ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ایجپٹ غزہ جنگ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حوثیوں اور ایران سے بات چیت کر رہا ہے۔ حوثیوں کے حملوں کی وجہ سے ریڈ سی، خلیج عدن اور دوسرے سمندروں میں تناؤ پایا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جہازوں کے آنے جانے کا خرچ کافی بڑھ گیا ہے۔ کئی جہاز اب ریڈ سی سے ہوتے ہوئے نہر سوئز کو پار کر کے میڈیٹرینین سی جانے کے بجائے افریقہ کا چکر لگا کر جا رہے ہیں۔
چائنا نے کہا ہے کہ وہ ریڈ سی کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے. چائنیز وزارت خارجہ نے کہا کہ اسے امید ہے کہ تمام فریق ریڈ سی میں جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے. ایک دن پہلے انڈیا نے بھی کہا تھا کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے غازہ میں حملے کم کرنے کے لیے امریکہ کے مطالبے کو رد کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی یہ اپیل بھی قابل قبول نہیں ہے کہ جنگ کے بعد فلسطینی ریاست بنانے کے لیے قدم اٹھائے جائیں، لیکن وائٹ ہاؤس نے اس پر نتنیاہو کو تنقید کا نشانہ بنایا. یہ لفظی تکرار دو اہم اتحادیوں کے بیچ غازہ جنگ کے بارے میں اختلافات کو ظاہر کرتی ہے. وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی ترجمان جان کربی نے کہا کہ یقیناً ہمارا نقطۂ نظر الگ ہے. نتنیاہو نے امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کی طرف سے جنگ بندی پر زور اور فلسطینی ریاست بنانے کی تائید کے بعد یہ خیال ظاہر کیا. بلنکن نے کہا تھا کہ جب تک ایک آزاد ریاست نہیں بنائی جاتی اسرائیل محفوظ نہیں رہ سکتا. وائٹ ہاؤس نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کے لیے یہ وقت صحیح ہے کہ وہ غزہ میں اپنی تباہ کن جنگ میں شدت کم کریں. ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے نتنیاہو نے سخت لہجہ اختیار کیا اور ایک سے زیادہ بار کہا کہ اسرائیل اس وقت تک حملے نہیں روکے گا جب تک وہ حماس کو تباہ کرنے اور ہوسٹیجز کو گھر واپس لانے کے اپنے مقصد حاصل نہیں کر لیتا. انہوں نے اسرائیل پر تنقید کرنے والوں کے خیالات کو رد کر دیا جو جنگ بندی پر زور دے رہے ہیں. اسرائیل میں نتنیاہو کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں. جہاں ہوسٹیجز کے رشتہ دار وزیر اعظم نتنیاہو کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، وہیں اسرائیلی کیبنٹ کے ایک رکن نے بھی جنگ سے بیزارگی کا اظہار کیا ہے. وار کیبنٹ کے رکن اور سابق آرمی چیف گیڈی ایسکنوٹ نے غازہ جنگ سے نمٹنے کے نتنیاہو کے طریقہ کار پر تنقید کی اور کہا کہ حماس پر مکمل جیت حاصل کرنے کی باتیں ناقابل قبول ہے اور یہ ایک بلند دعویٰ ہے جس پر عمل نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ نتنیاہو کا یہ بیانیہ کہ یرغمالیوں یا ہوسٹیجز کی رہائی اور حماس کو ختم کرنے تک حملے جاری رہیں گے صحیح نہیں ہے اور ہوسٹیجز کو چھڑانے کا صرف ایک راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ حماس کے ساتھ ڈیل کی جائے. اسرائیل کے سابق وزیر اعظم احود بارک نے اسرائیل میں جلد الیکشنز کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے ہارٹیز اخبار میں آرٹیکل لکھتے ہوئے کہا کہ جنگ کے 15 ہفتے پورے ہو چکے ہیں. میدان جنگ پر ہم حوصلے اور قربانی دیکھ رہے ہیں. اسرائیل میں ہم مایوسی دیکھ رہے ہیں. حماس کو شکست نہیں دی جا سکتی، ہوسٹیجز کو رہا نہیں کرایا جا سکتا. ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں 63% لوگ جلد الیکشنز کرانے کے خواہش مند ہیں. ایسے اشارے ملے ہیں کہ جلد الیکشنز کی صورت میں نتیجے نتنیاہو کی لوکٹ پارٹی کے خلاف ہوں گے. فلسطینی صدر محمود عباس کے ترجمان نے کہا کہ جب تک آزاد فلسطینی ریاست نہیں بنائی جاتی مڈل ایسٹ میں سیکیورٹی قائم نہیں ہو سکتی. محمود عباس کے ترجمان نے کہا کہ ایک ایسی فلسطینی ریاست بننی چاہیے جو 1967 کی سرحدوں کے مطابق ہو اور جس کا دارالحکومت مشرقی قدس ہو. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جارحانہ پالیسیوں کی وجہ سے پورا خطہ ایک آتش فشاں بن رہا ہے. تل ابیب میں ہزاروں لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے سیز فائر کا مطالبہ کیا. اس سے پہلے بھی کئی بار اسرائیل میں ایسے مظاہرے ہوئے ہیں. احتجاج میں ہوسٹیجز کے رشتہ داروں نے بڑی تعداد میں حصہ لیا. کئی لوگ بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا کہ امن ہی ایک راستہ ہے. بعض احتجاجیوں نے کہا کہ امن قائم کر کے اسرائیل کے لیے سیکیورٹی لائی جا سکتی ہے. احتجاجیوں نے کہا کہ وہ فلسطین کے جھنڈے لہرانا چاہتے تھے لیکن گرفتاری کے ڈر سے انہوں نے ایسا نہیں کیا. اس دوران حیفا میں بھی جنگ کے خلاف ریلی نکالی گئی. حکومت نے اس ریلی کی مخالفت کی تھی لیکن اسرائیل کی ایک عدالت نے ریلی کی اجازت دی. امریکہ میں سعودی عرب کی سفیر نے کہا ہے کہ فلسطینی ریاست مڈل ایسٹ میں بدامنی دور کرنے کا ایک حل ہے. ڈیووس ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کرتے ہوئے پرنسس ریما بنت بندر نے کہا کہ سعودی عرب اسرائیل کی ضرورتوں اور خواہشات کو سمجھتا ہے لیکن فلسطینی عوام کی حفاظت کی قیمت پر سیکیورٹی حاصل نہیں کی جا سکتی اور فوری جنگ بندی ہونی چاہیے. امریکہ پر فلسطین مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے امریکہ کی طرف سے اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر سے بات چیت کی. پینٹاگون نے کہا کہ انہوں نے غزہ میں انسانی مدد، مغربی کنارے کے حالات اور جنگ کے الگ الگ پہلوؤں کے بارے میں بات چیت کی.
مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے، خبریں جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے دیکھتے رہیے دنیا بھر سے۔ غزہ جنگ کے 105 دن پورے ہو گئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل کے حملے جاری ہیں، جن میں تقریباً 170 فلسطینی جاں بحق ہونے کی خبر ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل مسلسل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے۔ غزہ میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 24,620 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 61,830 فلسطینی زخمی ہیں۔ غزہ جنگ میں مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 194 ہو گئی ہے۔ IDF نے بتایا کہ زمینی لڑائی میں زخمی اسٹاف سارجنٹ اوری گیری بری طرح زخمی ہونے کے بعد دم توڑ گیا۔ اس دوران تازہ لڑائی میں اسرائیل کے 3 ریزرو سپاہی بری طرح زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے اسلامی جہاد کے ایک پروپیگنڈا ڈیپٹی چیف کو ہلاک کیا ہے۔ خان یونس میں اسرائیل کی تازہ شیلنگ میں 2 فلسطینی ہلاک ہوئے۔ اس دوران غزہ کے شفا ہاسپٹل کے قریب ایک صحت مرکز پر حملے میں 15 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی حقوق سے متعلق عہدیداروں نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینی قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کر رہا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے عہدیداروں نے ان لوگوں سے ملاقات کی جنہیں اسرائیل نے حال ہی میں گرفتار کیا تھا۔ ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی اور ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں عالمی قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ یونیسیف نے کہا کہ غزہ جنگ کے دوران 20,000 بچے پیدا ہوئے اور 1,35,000 نابالغ بچے غذا کی کمی کے مسئلے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یونیسیف ترجمان نے کہا کہ غزہ میں حاملہ عورتوں اور پیدا ہونے والے بچوں کے حالات انتہائی خراب ہیں۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ غزہ جنگ کے دوران سویلینز کے خلاف جرائم کی تحقیقات کے لیے ICC سے چلی اور میکسیکو کی درخواست کی تائید کرتے ہیں۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے کہا کہ عدالت کو فلسطینی متاثرین کے تعلق سے اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ ICC ایک آزاد ادارہ ہے جو نسل کشی کے خلاف جرائم اور جنگی جرائم جیسے الزامات کی تحقیقات کرتا ہے۔ میکسیکو اور چلی نے اپنی اپیل میں کہا کہ غزہ جنگ کے تعلق سے تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ حال ہی میں ساؤتھ افریقہ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسرائیل کے خلاف شکایت کی تھی، جس پر 2 دن سنوائی بھی ہوئی۔ اب عالمی عدالت اس بارے میں فیصلہ سنانے والی ہے۔ ساؤتھ افریقہ، چلی اور میکسیکو جیسے ملک فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم ملک بہت خاموش ہیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیل کے دھاوے جاری ہیں۔ قدس، تل کرم اور نابلس میں کارروائیاں کی گئیں۔ رام اللہ میں بھی دھاوے کیے گئے۔ ہبرون یا الخلیل سے بھی ایسی خبریں ملی ہیں۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے مغربی کنارے میں 368 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 4,200 زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے غزہ یونیورسٹی کو ملبے کے ڈھیر میں بدل دیا۔ اس واقعے کا ویڈیو سامنے آیا ہے۔ اس یونیورسٹی کا نام الاسرا ہے۔ امریکی عہدیداروں نے اس پر اسرائیلی عہدیداروں سے صفائی مانگی ہے۔ دنیا بھر میں فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مظاہرے کیے گئے۔ احتجاجیوں نے سیز فائر کا مطالبہ کیا۔ کئی ملکوں کی حکومتوں پر عوام کی طرف سے دباؤ ہے کہ وہ اسرائیل کو جنگ سے روکیں۔ جن ملکوں میں مظاہرے ہوئے ان میں یمن، عراق، جارڈن، جرمنی، موریتانیہ، امریکہ اور کینیڈا شامل ہے۔ عراق کے وزیر اعظم شیعہ سودانی نے کہا ہے کہ عراق چاہتا ہے کہ امریکی فوجیں فوری عراقی زمین سے باہر نکل جائیں، جس کی وجہ استحکام بگاڑنے والی امریکی سرگرمیاں ہیں۔ عراقی وزیر اعظم نے ڈیوس ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ سودانی نے کہا کہ عراق میں سیکیورٹی اور استحکام کے لیے یہ ضروری ہے کہ امریکی اتحاد باہر نکل جائے۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب حال ہی میں ایران نے عراق کے کردستان علاقے میں حملہ کیا اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ٹھکانے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ ایرانی عہدیداروں نے کہا کہ کردستان کے اربل میں ریولیوشنری گارڈز IRGC نے حملے میں جس امیر بزنس مین کو ہلاک کیا وہ موساد کا اہم آدمی تھا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے اربل واقعے پر عرب لیگ کے فارن منسٹرز کے ایک بیان کی مذمت کی ہے۔ عرب وزیروں کے بیان کا جواب دیتے ہوئے ناصر کنانی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ اپنی قومی سلامتی کے لیے خطرہ بننے والے سورسز کو نشانہ بنانے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ عرب لیگ کے فارن منسٹرز نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے عراق اور سیریا میں ایران کے حملوں پر تنقید کی اور اسے جارحیت قرار دیا۔ پاکستان نے ایران سے کہا ہے کہ اس کی سیکیورٹی ریڈ لائن ہے۔ پاکستان کے عبوری وزیر خارجہ نے ایرانی وزیر خارجہ سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ جلیل عباس جیلانی نے حسین عامر عبداللہیان سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تناؤ کم کرنے پر زور دیا۔ پاکستانی وزیر نے ترکی کے فارن منسٹر حقان فدان سے بھی بات چیت کی اور انہیں صورتحال سے واقف کرایا۔
ایران نے پاکستان کو اپنا بھائی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی زمین پر دہشت گردی کے اڈوں کے خلاف کارروائی کرے۔ ایک بیان میں ایرانی وزارت خارجہ نے ڈرون حملے کی مذمت کی جس میں 9 لوگ مارے گئے تھے۔ یہ حملہ ایران کی طرف سے پاکستان میں کیے گئے حملے کے جواب میں کیا گیا۔ پاکستان ایران تناؤ کے بیچ پاکستان ایئر لائنز کی 50 سے زیادہ فلائٹس متاثر ہوئیں۔ معلوم ہوا کہ پاکستان ایئر لائنز کی طرف سے ایران کی ہوائی سرحدوں کو استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے ہوائی جہازوں کے یا اڑان کے سفر کا وقت اور فاصلہ کافی بڑھ گیا ہے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ بلقیس بانو کے مجرموں کو 21 جنوری تک جیل جانا پڑے گا۔ سپریم کورٹ نے سرنڈر کے لیے مزید وقت دینے سے انہیں انکار کر دیا۔ ان کی درخواست رد کر دی گئی۔ 2002 کے گجرات فسادات کے دوران بلقیس بانو کا گینگ ریپ کیا گیا تھا اور ان کے 7 گھر والوں کا قتل کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں 11 لوگوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ گجرات حکومت نے ان کی سزا معاف کر دی تھی، لیکن بلقیس بانو نے دوسرے پیٹیشنرز کے ساتھ مل کر عدالت میں اس کی مخالفت کی اور جیت حاصل کی۔ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے بعد بعض مجرموں نے کہا تھا کہ انہیں سرنڈر کے لیے کچھ اور وقت دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے صحت، سرجری، بیٹے کی شادی، فصل کی کٹائی جیسے بہانے پیش کیے تھے، لیکن جسٹس بی وی ناگارتنا اور جسٹس اجول بھویان کی بینچ نے انہیں کوئی بھی مہلت دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ 21 جنوری تک یعنی اتوار تک جیل عہدیداروں کے سامنے خود کو پیش کر دیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے آر جے ڈی چیف لالو یادو اور ان کے بیٹے تیجسوی یادو کو زمین کے بدلے نوکری اسکیم کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کے لیے بلایا ہے۔ لالو یادو سے کہا گیا کہ وہ 29 جنوری کو پیش ہوں۔ تیجسوی کو اس کے اگلے دن یعنی 30 جنوری کو بلایا گیا۔ اس کیس کا تعلق اس دور سے ہے جب لالو یادو UPA 1 میں ریلوے کے وزیر تھے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ امریکہ کے ایک اور جہاز پر حوثی حملہ۔ انصار اللہ لیڈر نے کہا کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایران نے علاقے میں نئے جہاز بھیجے۔ جنگ پھیلنے سے روکنے کے لیے حوثیوں اور ایران سے ایجپٹ کی بات چیت۔ چائنا نے کہا صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ غزہ جنگ کے 105 دن، اسرائیلی حملے جاری۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا فلسطینی قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ نتن یاہو نے جنگ روکنے اور فلسطینی ریاست بنانے کے مطالبات رد کر دیے۔ کہا حماس کو ختم کرنے اور ہوسٹیجز کو رہا کرنے تک لڑائی جاری رہے گی۔ غزہ جنگ پر امریکہ اور اسرائیل میں اختلافات۔ بلنکن نے کہا آزاد فلسطینی ریاست بنانے تک اسرائیل محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل میں نتن یاہو کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے۔ وار کیبنٹ کے وزیر نے مانا حماس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایہود بارک نے کیا جلد الیکشنز کا مطالبہ۔ غزہ میں سویلینز کے خلاف جرائم کی تحقیقات کے لیے چلی اور میکسیکو ICC پہنچ گئے۔ کئی ملکوں میں فلسطین کی تائید میں مظاہرے۔ پاکستان نے ایران سے کہا ملک کی سیکیورٹی ریڈ لائن ہے۔ دونوں ملکوں کے فورن منسٹرز کی بات چیت۔ تہران نے اسلام آباد کو بھائی قرار دیا۔ بلقیس بانو کے مجرم 2 دنوں میں سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے سرنڈر کے لیے وقت دینے سے انکار کر دیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شہزاد اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔